السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے سید امین القادری صاحب کا بہت دمدار اور زندگی سدھارنے والا بیان پیش کر رہا ہوں، جسے آپ لوگوں کو ہر حال میں سننا نہایت ضروری ہے۔ یقین مانیے آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی تقریر ہے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہی دن سے شو روم کھولنے کے چکر میں ہو جی میں نے کل بھی اپنی قوم کے جوانوں سے کہا تھا، تجارت کرو، محنت کرو، مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میری زبان حیا خاموش ہے، لیکن میرے دل کا درد کہنے پہ مجبور کر رہا ہوں۔ ہم نے تو ایسی بھی رپورٹ سنی ہے کہ قرض تلے دب کر شوہر اپنی بیوی کو وہاں تک پہنچاتا ہے، باہر کھڑے ہو کر کے روتا ہے۔ اللہ یہ اکبر۔ تک حالات ہیں، یہ تک حالات ہیں۔ اب میں کیا کہوں اس کے آگے؟ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، مگر چپ رہوں تو رہا نہیں نہیں جاتا۔ جاتا۔ بے شک بے شک۔ موت سے پہلے مر گئے ہو۔ جسم مرتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غیرت کے مرنے پہ نقصان ہوتا ہے۔ جی جی بالکل بے شک۔ اور ایک بات کہوں، ہماری قوم کے مالدار لوگ قرضہ دینا بند کر چکے، اسی لیے غریب لوگ اب سود سے لے رہے ہیں۔ جی جی ہمارے مذہب میں صدقے دینے سے زیادہ قرض دینے پہ ثواب ہے۔ جی صدقہ دینے پہ اتنا ثواب، بھیک دینے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرضہ دینے پہ ملتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، اگر مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، 50 روپیہ قرضہ دیا تو جب تک واپس لوٹے گا نہیں، روزانہ 50 روپیہ صدقے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرضہ دینے لگو، اور جو قرضہ لیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے نا، اسی لیے قرضہ دینے کا سسٹم بند ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جس پہ قرضہ باقی ہوتا تھا، شروع اسلام میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جی آقا جی فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرضہ باقی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لو تو دو، اور لیکن یہ جو ہو رہے ہیں نا، مرد اور لڑکے خاص طور پہ کام چور ہوئے ہیں۔ جی جینس پہنیں گے، ٹی شرٹ اچھی پہنیں گے، بازو بنا لیے اور بائک پہ گھومتے رہیں گے، کمائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پہلے ہی دن شو روم چاہیے۔ میرے جی بھائیوں، جب مصر کے بازار میں ہمارے آقا تاجر بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، جی تو جی پھر جی کارنجا کے بازار میں ہم کل کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہوگا، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ مت شرماؤ، کماؤ۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں، کوئی درزی تھے، ہمارے کوئی بزرگ درزی تھے، کوئی بزرگ چمڑا پکاتے تھے، کوئی بزرگ چپل سیتے تھے۔ چپل سینے والے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں۔ جی جی بلکہ آپ کو اگر نہیں پتا ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اگر نہیں پتا ہے تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایک حیدرآباد میں قطب تھے، قطب، جی اور وہ چپل سلا کرتے تھے، اور ہمیں شرم آتی ہے۔ اور اورنگزیب کو مہم درپیش تھی، اور بادشاہوں کی عادت تھی، چونکہ پہلے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو ولیوں سے روکا کرتے تھے، تو بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دو کام۔ بڑی مہم مصیبت کی آئی، جو زمین کے اوپر ولی ہے اس سے بھی دعا لیتے تھے، اور جو زمین کے اندر ولی اس سے بھی دعا لیتے تھے۔ حیدرآباد کے قلعے پہ روز حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، لیکن واپس آ رہے ہیں، صبح جاتے شام کو آتے ہیں۔ اورنگزیب 2 رکعت پڑھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ میری مدد کر، کوئی ایسا بندہ بتا دے جو دعا کرے اور میرا کام ہو جائے۔ اورنگزیب تم خود کیوں ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے ہو؟ اورنگزیب جانتے ہیں جی کہ جی سب کی دعا برابر نہیں ہے۔ خدا جی سب کی جی سنتا ہے لیکن سب کی برابر نہیں ہے، کیونکہ وہاں فوراً کرنٹ والی دعا چاہیے تھی، کیونکہ قلعہ فتح کرنا تھا۔ اس سے جی پتا چلا جہاں طاقت ہار جاتی ہے وہاں دعاؤں سے کام چلتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے ہمیں 2 چیزوں کے سہارے آگے بڑھنا چاہیے، ایک اپنی محنت ہو، اور محنت کے پیچھے کسی کی دعا ہو۔ نری محنت بھی کام نہیں آتی، نری دعا بھی کام نہیں بناتی۔ پہلے کام محنت کرو، پھر پیچھے دعا کرو۔ محنت اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر بدر میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان رسول اللہ اللہ نے سبحان پہلے اللہ۔ محنت رکھی، پھر دعا کی کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ، محنت اور دعا ساتھ ساتھ ہو، نری دعا بھی نہیں چلے گی، نری محنت بھی نہیں چلے گی، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کسی موقع کے لیے، کہیں کے لیے۔ لیکن اورنگزیب نے، ہاں تو مولا کوئی ملا دے، اشارہ ہوا، اورنگزیب قلعے کے اندر ہی بڑا قطب بیٹھا ہے، اور اس کا پاور روحانی ایسا ہے کہ تیری تلوار مان پڑ گئی، اگر تو کامیاب ہونا ہے تو پہلے جا کے اس سے دعا لے۔ وہ اورنگزیب حلیہ بدلا، پھٹے پرانے کپڑے منہ چھپایا، اندر داخل ہوئے، قلعے کے دیوار کے سائے میں چپل سیتے بیٹھے، حلال کے لیے۔ چپل چرانا عیب ہے، چپل سینا عیب نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر شرم آتی ہے تو چپل چرانے میں آنا چاہیے۔ مسجدوں میں تو چپل چوری کرتے ہو، موبائل چوری کرتے ہو،
اور چپل سینے میں نہیں، حلال میں شرم نہ کرو. ولی جب بیٹھ کر کے سی سکتا، یہی تو ہے. ہم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بھی بدل دی. ہم نے تو جب سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی اور سینے پہ قرآن ہے، وہی اللہ کا ولی ہے. میں نے کہا صحیح پہچان نہ پیش کر سکے جی. جو خود حلال نہ کھائے اور دوسروں کی جیب کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، وہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. بے شک. ولی لوگ الگ ہے. ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، نیک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. یہ ایک الگ سا عنوان ہے. بہرحال بات چل رہی تھی کیا تو کہ اور اپنی جوتی رکھ دی. پورے کپڑے بدل لیے تھے اورنگزیب بھی. بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے. پورے کپڑے بھیس بدل لیے پھٹے پرانے، لیکن جوتی وہی خوبصورت. میں اورنگزیب کی توہین نہیں کر رہا ہوں، مجھ پہ توہین کا الزام نہ لگانا، کیونکہ لوگ سنتے بھی ہے سنتے بھی ہے، لیکن یہ بات کے طور پہ کی جاتی ہے نا. خوبصورت سی جوتی رکھی اور کہا لو سلو. لیکن وہ بھی ولی بھی بھولے لوگ ہوتے. نظر نیچی کر کے تھے. جب خوبصورت بادشاہ کی قیمتی جوتی دیکھی تو خود ہی کہہ اٹھے اورنگزیب، پھٹی ہوئی جوتیاں سلی جاتی ہے نا، اتنی قیمتی جوتیاں تھوڑی سلی جاتی ہیں. جی جی جی. بے شک بے شک. اورنگزیب کہہ کے پہچان تو لیا حلیہ بدلے ہوئے کو، لیکن اپنے آپ کو بھی تو بے نقاب کر دیا. اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہیں نا جو اورنگزیب کو اس حلیے میں بھی پہچان لیتے ہیں. تو کہا جب نہیں سلی جاتی نئی جوتیاں تو پھر اٹھیے اور دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے. کہا تو شاید کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا. دیکھو ہمارا حال کیا، نئی کچھ ہے پھر بھی پروپیگنڈا کرواتے کہ ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ. یاد رکھنا مکاروں کی یہی پہچان ہے، جو کہے کہ ہم یہ ہے سمجھ لو کچھ نہیں ہے. جی جی جی. بے شک. جو کچھ ہوگا وہ چھپائے گا، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سبحان جسے اللہ. یار کا پتہ ملتا ہے وہ چھپاتے نہیں پھرتا، وہ چھپاتے پھرتا ہے. اس لیے کہ یار کے پتے کی نشانی یہ ہے، جسے یار مل جاتا ہے وہ سب سے بیزار ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. کیسے بیزار ہوتا ہے؟ کہتا ہے دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. وہ تنہائی چاہتا جسے یار میں سمجھ لو گڑبڑ ہے، جو اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے. یہ پہچان ہے اہل اللہ کی. اس کے پاس ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ پروپیگنڈے والا نہیں ہوتا، وہ تو چھپنے والا ہوتا ہے. ایک الگ عنوان یہ بھی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تو غلط آدمی کے پاس غلط فہمی ہوئی تجھے. میں چپل سلنے والا بندہ، میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بادشاہ کا. اورنگزیب کو پہچان تو لیا نا، جس کی نظر یہ ہو میں جان گیا وہ کون ہے. آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ دعا کی تو کیا کرو گے؟ آج چھپے پڑے ہو نا اس جوتی سلنے کے پردے کے پیچھے، پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ قطب بیٹھا ہوا ہے. پھر چھپتے رہیے، وہ بھیڑ لگوا دوں گا کہ دشوار ہو جائے گا شہرت کرا. اس دھمکی سے ولی ڈر گیا. میری تشہیر نہ کر میں دعا کرتا. سوچے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سوچتے میری تشہیر کر، اور وہاں وہ میری تشہیر نہ کر. چھپنے کا اتنا شوق ہے کیوں؟ جسے یار ملتا ہے وہ چھپائی کرتا ہے. بے شک بے شک. موتی سچا ہمیشہ سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور قصائیوں کا گوشت ہمیشہ لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے. بے شک بے شک بے موتی شک. ہمیشہ سیپ میں ملے گا، گوشت تو کبھی سیپ میں نہیں ملے گا. اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میری تشہیر نہ کر. میں ابھی دعا کرتا. ہاتھ اٹھایا، اللہ کامیابی عطا کر. جا کل صبح حملہ کرنا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور صبح حملہ کیا تو تلوار کے ساتھ دعا بھی تھی، طاقت کے ساتھ دعا. اور جو حملہ کیا ہے ایک ہی حملے میں حیدرآباد کا قلعہ فتح ہو گیا. اب اورنگزیب کو تلاش کی تو اسی ولی کی جس کی دعا سے یہ ملا، ذرا اس کو تو ملے، بڑی خدمت کریں گے. ادھر قلعہ فتح ہوا، وہ سامان اٹھایا کندھے پہ رکھا، اور ہمیشہ کے لیے یوں غائب ہوئے کہ کبھی اورنگزیب کو اس کا پتہ ہی نہ چلا.
یہ اللہ والے ہیں. تو بات کیا کر رہا تھا میں کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے جو سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اس لیے لو نہ دو، کتنا بھی مشکل آ جائے، لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں. آج تو لوگ شادی کے لیے بھی لیتے ہیں، نہ لینا نہ لینا نہ لینا، صبر کرو. اور ایک بات کہوں، دوسروں کے درمیان عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو. تو سود لینے دینے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. نمبر 2، جو ولی سے دشمنی کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے، اور ولی کی شان میں بیان کر چکا اس پہ. اور تیسری بات، جو تنہائی میں گناہ کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا ہے. اب بتاؤ تنہائی ہماری کیسی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑا کر بگڑی نہیں بنے گی. بگڑی بننی ہے تو میرا ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. آؤ توبہ کریں، آؤ بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں. دوستو یہ تھے سید امین القادری صاحب، جنہوں نے بہت زبردست بیان ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم لوگوں نے بہت دل خوشی سے کے ساتھ بیان کو سماعت کیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو، اسلامک واقعات، اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو دبائیں، اور جاتے جاتے ایک لائک اور ایک کمنٹ کر کے جائیں تاکہ میں آپ کے پسند کی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ٹائم پر پہنچاتا رہوں. السلام علیکم.